فرمائی تھی کہ میرے ہاں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے اور جب وہ بالغ ہو جائے اور میں کسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں تو رخصتی کے اندر میں دونوں جہاں کی دولت دوں گا۔ کہتے ہیں کہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اتفاقاً اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی ان کو دے دی اور بیٹی کی وہ تربیت کرتا رہا یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی اور پھر اس کے بعد نکاح بھی کسی کے ساتھ کر لیا، اور جس وقت رخصتی وہ کرنے لگا تو اب پریشان تھا کہ میں دونوں جہاں کی دولت کہاں سے دوں گا، کیونکہ اگر کوئی دنیا کا بادشاہ ہو اس کے پاس بھی دنیا کی صرف دولت ہو سکتی ہے اور دوسرے جہاں کی دولت اس کے پاس نہیں ہو سکتی۔ اب پریشان تھا کہ میں اگر دونوں جہاں کی دولت نہیں دیتا تو میری بیوی کے اوپر 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قسم کھائی تھی کہ اگر میں رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو دونوں جہاں کی دولت نہ دے سکا تو مجھ پر کہا کہ میری بیوی کو 3 طلاقیں ہوں گی۔ تو اب ظاہر یہ پریشان تھا کہ میں دونوں جہاں کی دولت کہاں سے لا کر دوں گا، تھا بہت بڑا امیر، تو جس کے پاس جاتا ہے سب نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ آپ دونوں جہاں کی دولت دے سکیں، اس لیے کہ جس وقت آپ کی بیٹی آپ رخصتی کے اندر دیں گے، رخصتی اس کی ہوگی تو آپ کی بیوی کے اوپر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گے۔ اب پھر بھی وہ پریشان تھا، مسلسل پوچھ رہا تھا، تو اس وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، جا کے کسی نے کہا کہ ان سے مسئلہ پوچھ لیا، سب علماء سے تو مسئلہ پوچھ لیا، کسی نے اس کا حل نہیں بتایا، اب آخر میں جا کے ان سے پوچھ لیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پاس وہ چلا گیا، ان سے مسئلہ دریافت کیا، پوری صورتحال بتا دی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جس وقت آپ اس کو رخصت کرنے لگے تو آپ جو ہے قرآن کریم ان کو دے دیں، کیونکہ قرآن کریم صرف اس دنیا کی دولت ہی نہیں آخرت کی دولت بھی ہے، دونوں جہاں کی دولت ہے۔ تو وہ آدمی بڑا خوش ہوا اور اس کی بیوی کے اوپر جو طلاق کی اس نے قسم کھائی تھی اس سے جو ہے وہ بچ گیا۔ تو اس وجہ سے یہ قرآن کریم صرف اس دنیا کی دولت ہی نہیں بلکہ آخرت کی بھی دولت ہے، دونوں جہاں کی دولت ہے۔ جس شخص نے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا اس کو دنیا کی ساری بلائیاں مل گئی، اور جس نے قرآن کریم سے رخ موڑا اس کو دنیا کے اندر کی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل فرمائی ہے یہ سب انسانیت کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے اندر ہمارے ہم سب مسلمانوں کی کامیابی ہے، اور جو اس قرآن کریم سے رخ موڑتا ہے دنیا کے اندر بھی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور آخرت کے اندر بھی وہ حسرت اور ندامت کے اندر مبتلا ہو۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سکھائیں، اور خاص طور پر آپ لوگ ہر ایک جو ہے ہم میں سے خبریں سنتا بھی ہے اور اخبارات کے اندر پڑھتا بھی ہے۔ ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہیں کہ جنہیں سورہ اخلاص سنی جائے تو وہ اس کی تلاوت نہیں کر سکتے، اور میں تو کہتا ہوں کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ دین کے اندر خاص کر نماز کے اندر کیا فرائض ہیں، پورے دین کے ارکان کیا ہیں، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ بالکل اس سے نابلد ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر سارا کا سارا مغربی ایجنڈا ان کے ذہنوں کے اندر مسلط ہے، اور وہ ہمارے اوپر بھی مغربی ایجنڈے کو مسلط کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ نبی ہمارے جو خاتم النبیین کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اس عقیدے کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی قرآن کریم کے خلاف جو ہے اپنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، اور کبھی علماء جو اس دین کے پھیلانے والے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم کو گھروں گھروں تک پہنچانے والے ہیں، ان کے خلاف جو ہے ان کی گندی زبانیں استعمال ہوتی ہیں۔ گویا کہ ہمارے حکمران بھی ایسے ہیں، سب کو معلوم ہے خاتم النبیین کا لفظ ان کے زبانوں سے ادا ہی نہیں ہوتا۔ اب ہمارے اوپر بڑے فخریہ انداز سے وہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور ایک جو ہے اپنا مسلمانوں کا رہنما
کے اور ہمیں جو ہے وہ دین کی اور ریاست مدینہ کی ترغیب دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر 10 سال گزارے۔ انہوں نے وہاں پہ ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ حضرات صحابہ کرام جو عظیم ہستیاں ہیں جن کے واسطے سے دین ہم تک پہنچا ہے، اگر حضرات صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اس دین کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا۔ قرآن کریم جو عظیم کتاب ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور جنہیں ذی النورین کا لقب دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگر ان کے نکاح کے اندر آئی تھی۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے جو جامع قرآن کے لقب سے بھی مشہور تھے، ذی النورین کے لقب سے بھی مشہور تھے، اور حیا کا وصف ان کے اندر کامل درجے کے اندر موجود تھا۔ ان کے واسطے سے یہ قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ قرآن یہ عظیم کتاب ہے، دونوں جہاں کی دولت ہے۔ جیسے میں نے ابھی واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا، تو حضرات صحابہ کرام وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کی سرٹیفکیٹ اور سند دے دی ہے۔ اگر ان کو بھی بیچ کے اندر سے نکال دیا جائے تو پھر دین کا کوئی وہ ٹھکانہ ہی نہیں رہتا۔ آج سب سے زیادہ اگر کوئی دین مظلوم ہے تو وہ دین اسلام ہے، اگر کوئی کتاب مظلوم ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اگر کوئی عظیم ہستی مظلوم ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام۔ حضرات صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ ان کے ساتھ پیوست کر دیا اور وہی تقویٰ کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔ تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، دین اسلام کے ہر رکن کو صحیح انداز کے اندر ادا کرنا، دین کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، اپنے مال کو پیش کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا اور دین اسلام کی موجودگی اور اس کے حاصل کرنے کے اوپر فخر محسوس کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہستیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تقویٰ اگر کسی کے اندر کامل درجے کا موجود ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام۔ آج گندی زبانیں اور گندے کلمات حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بنیادی ہمارے عقائد ہیں۔ خاتم النبیین کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے، اور قرآن کریم اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کی کامیابی رکھی ہے۔ یہی قرآن کریم ہمارے گھروں کے اندر بھی ہو، ہمارے حجروں کے اندر بھی ہو، ہمارے مساجد کے اندر تو ہوتا ہی ہے، اور ہماری زندگی کے اندر عملی شکل کے اندر بھی موجود ہو۔ تو یہ قرآن کریم کی تقریب ہی ہے۔ ابھی جو ہے وہ آخر کے اندر میں مفتی فیض الرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے مختصر بیان فرمائے، اور اس کے بعد دعا کے بعد اس تقریب کا اہتمام کریں۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. واجب احترام معزز مہمان کرام، علماء کرام اور عزیز طلباء، آج ہمارے لیے بہت ہی مسرت دن ہے کہ آج حافظ محمد اسامہ وارث نے
قرآن کریم کی حفظ کی اور گردان کی تکمیل کی۔ یہ سعادت بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ یہ فخر اور سعادت اس بچے کے اساتذہ اکرام کے لیے بھی ہے، اس کے والدین کے لیے بھی ہے، اس کے عزیز و اقارب کے لیے بھی ہے، اور اس محلے، اس گاؤں اور اس ملک کے لیے بھی ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے بھی یہ سعادت، اس لیے کہ اس نے اپنے سینے کے اندر ایسی کتاب محفوظ کی ہے جو کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص بستی کے لیے، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اس بچے نے اپنے سینے کے اندر اس کتاب کو محفوظ کیا اور اس کلام کو محفوظ کیا۔ یہ کتاب اور یہ کلام یہ عام کتاب اور کلام نہیں، بلکہ یہ ایسی کتاب اور ایسا کلام ہے جو نہ اس سے پہلے امتوں کو دیا گیا اور نہ اس کے بعد کسی کو دیا جائے گا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الکونین سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت تک کے لیے یہ زندہ اور جاودہ معجزہ بنا اس کتاب کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، اسلام کی حقانیت کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، آپ کے خاتم النبیین ہونے کے آیا، یہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ کتاب، یہ ایسی کتاب ہے جو اس بچے نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کی ہے اور پورا سال اس کا گردان مکمل کیا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ دنیا کی جتنی بھی عہدے ہیں، جتنی بھی سعادتیں ہیں، جتنے بھی فخر کی باتیں ہیں، اس کے سامنے ہیج ہے، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ہر چیز کا اندازہ اور اس کا ویلیو وہ اس کے مارکیٹ سے ہوتا ہے، منڈی سے ہوتا ہے۔ جس چیز کی بھی منڈی ہو، مال مویشی کی ویلیو اس کی منڈی سے معلوم ہوتا ہے، سونے اور چاندی کا ویلیو اور اس کی قیمت اس کی منڈی میں جا کر، صرافہ بازار میں جا کر معلوم ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ویلیو وہ اس کی منڈی میں جا کر، اس کی مارکیٹ میں جا کر معلوم ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کی قیمت اور ان کی ویلیو دنیا میں کوئی بھی ایسا مارکیٹ اور کوئی بھی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں ان کی ویلیو اور اس کی قیمت معلوم ہو سکے۔ ان کی قیمت اور ویلیو کا اندازہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سامنے دکھائیں گے، جہاں پر اولین اور آخرین سارے جمع ہوں گے، انبیاء اکرام علیہ السلام وہاں پر ہوں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کا جھنڈا ہوگا، لواء الحمد ہوگا، وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قیمت سب کے اوپر ظاہر کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہر بنائی ہے جس کا نام ہے ریان۔ ریان ایک نہر ہوگا، ان فی الجنت نہر اسمہ ریان، جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان۔ اس نہر ریان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا
محلات بنائے ہیں، ایک پورا سٹی اور ایک پورا مدینہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے۔ اور وہ محلات اور وہ سٹی اور وہ سوسائٹی اور وہ جگہ، وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیمتی جواہرات سے بنایا، اور ایک آفس کو اس میں سے ایک محل دیا جائے گا، اور اس ایک محل کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے 70,000 دروازے ہوں گے، 70,000 قیمتی جواہرات کے دروازے ہوں گے، اور حافظ قرآن کو، حامل قرآن کو، جس کے سینے میں قرآن کریم ہوگا، جس نے دنیا میں اپنے سینے کے اندر قرآن کریم محفوظ کیا، وہ ایک محل اس کو دیا جائے گا سب کے سامنے۔ جب وہ محل کے اندر جائے گا تو 70,000 دروازے ہوں گے اس کے قیمتی جواہرات کے۔ ایک دروازے سے، پہلے دروازے سے 70,000 فرشتے اس کے پاس جائیں گے، اور 70,000 فرشتے اس کا استقبال کریں گے، اور 70,000 تحفے اس کے سامنے پیش کریں گے۔ دوسرے دروازے سے اس کے ڈبل فرشتے جائیں گے، اس کے استقبال کے لیے اس کے سامنے تحفے پیش کریں گے، یہاں تک کہ جب وہ آخری دروازہ ہوگا تو 4 ارب 80 کروڑ فرشتے اس کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے، اور اتنے تحائف اس کے سامنے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہوگا، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدائیں ہوں گی، اور حافظ قرآن کا استقبال کیا جائے گا۔ یہ وہاں پر اس کی قیمت ظاہر ہو، حافظ قرآن کی، اس کی فضیلت اور اس کی قیمت وہاں پر ظاہر ہوگی، وہاں پر اس کا بازار لگے گا، اور وہاں پر اس کی قیمت کا اندازہ ہوگا۔ تو اس بچے نے جو ماشاءاللہ قرآن کریم کی حفظ کی بھی تکمیل کی اور دور کی بھی تکمیل کی، یہ ان ساری سعادتوں کا مستحق ہے، یہ ساری سعادتیں اس نے اپنے سینے میں سمیٹ لی۔ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد مفتی صاحب دعا فرمائیں گے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف سیاست کی احادیث طیبہ کی کتاب ہے، بخاری شریف کی طرح۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے، یہ حفظ کی بات نہیں ہو رہی، یہ صرف پڑھنے کی بات ہے، کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس تاج کی روشنی کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ہے جو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی روشنی مانند بن جائے گی، اور اس کی روشنی اتنی تیز ہوگی، اتنی زبردست ہوگی، جیسا کہ دنیا کے اندر سورج کسی گھر کے اندر آ جائے، اتنی تیز روشنی ہوگی۔ یہ اس کے والدین کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، اور خود قرآن کریم پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس کا مقام تو اس سے کہیں زیادہ بلند ہوگا۔ والدین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اکرام کا معاملہ کرے، کیونکہ والدین جو بچے ہوتے ہیں، والدین کا ان کے اوپر نظر ہوتا ہے، نظر ہوتی ہے ان کے اوپر کہ میرے بچے بڑے ہو کر دنیا کے لحاظ سے ہمارا سہارا بنیں گے، دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنیں گے، دنیا کا کوئی پیشہ اختیار کریں گے، ہم اس پر فخر کریں گے۔ لیکن انہیں والدین نے اس دنیا کے اندر دنیا کے پیشوں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمناؤں کو دے کر اپنے بچے کو قرآن کریم کے لیے فارغ کیا، اپنے بچے کو قرآن کریم کی حوصلہ افزائی دی، اس کو حافظ قرآن بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان والدین کے ساتھ یہ اکرام کا معاملہ کریں گے کہ تمام اولین اور آخرین کے سامنے ان کے سر کے اوپر ایک تاج رکھی، جن کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ بہتر ہو۔ یہ والدین کی محنت اور بچے کے ساتھ محبت کا صلہ
اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ یہ بچہ جس نے قرآن کریم حفظ کیا، محمد اسامہ وارث، میں خود ہمارے یہاں محلے میں رہتا ہے، میں خود دیکھتا ہوں، اس کے والد شاید موجود ہوں، اس کے والد آپ سب جانتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ ہر وقت یہ بچہ مسجد میں ہوتا ہے، قابل فخر ہے یہ بچہ۔ اس کے والد یہاں سے گزرتے ہیں، کبھی کھیتوں میں جاتے ہیں، کبھی اپنے راہٹ میں جاتے ہیں، کبھی کدھر کام، لیکن اس بچے کو فارغ کیا ہوا ہے مسجد کے لیے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے، وگرنہ بہت سے کام ہو سکتے ہیں، اپنے ساتھ وہ کام پہ لگائے اس کو۔ تو اس بچے کو جو اس نے فارغ کیا کلام اللہ پر لگایا ہے، تو قیامت کے دن اس نے اپنے آپ کو فضیلت کا مستحق بنا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ